حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے اولیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوتا ہوا قرون اولا اوائل کے اولیاء، پرانے وقتوں کے جو اولیاء ہیں وہاں سے شروع ہوتا داتا صاحب تک پہنچا، اور آج بھی اولیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، چونکہ رب نے قرآن میں فرمایا، قرآن قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد بھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بلا شبہ اللہ کے جو اولیاء ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے نہ کوئی غم ہے۔ تین عالم ہے نا، عالم ارواح، عالم ارواح میں ہم رہتے تھے، آپ کو یاد ہے عالم ارواح کے معاملات واقعات؟ نہیں یاد نا؟ اب عالم دنیا میں ہیں، اس کے بعد جائیں گے عالم برزخ میں، جب عالم برزخ میں جائیں گے تو دنیا کی باتیں بھلا جائیں گے، لگے گا کہ جیسے کبھی عالم دنیا میں تھے ہی نہیں۔ ہمیں کیا چاہیے کہ اولیاء کرام کو یاد رکھیں، ان کی تعلیمات کو یاد رکھیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی کون سی برسی ہے؟ کتنی صدیاں ہو گئی؟ 1000 سال گزر گئے۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں کسی کا مرید ہوا، بیعت کی، تربیت حاصل کی، یہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، میں لب لباب عرض کر رہا ہوں، داتا صاحب لکھتے ہیں 1000 پہلے میں کسی کا مرید ہوا، بیعت کی، میرے مرشد تھے، ان سے تربیت حاصل کی اور انہوں نے مجھے لاہور تبلیغ کے لیے بھیجا، مرشد نے بھیجا لاہور تبلیغ کے لیے۔ اور آپ کا خاندان کیا ہے؟ آپ سید ہیں، سید ابو الحسن سید علی حجویری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں کہ میں کسی کا مرید ہوا۔ سید بھی مرید ہو سکتا ہے، بعض کہتے ہیں سید مرید نہیں ہوتا، سید بھی مرید ہوتا ہے، سید بھی تربیت حاصل کرتا ہے، اور پھر مرشد 1000 سال پہلے تھا، تو آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرشد اور پیر پکڑنے کی ضرورت کیا ہے، یہ تم نے ڈھونگ رچا رکھا ہے، یہ کوئی نیا سلسلہ ہے۔ او بھائی، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے 1000 سال پہلے مرشد پکڑا، اور مرشد کے کہنے پر لاہور تشریف لائے، اور لاہور آ کر آپ نے ڈیرا لگایا، مسجد بنائی، درس گاہ بنائی، قرآن کا علم دیا، دین کا علم سکھایا، حدیث کا علم سکھایا۔ یہ داتا صاحب کا عمل رہا۔ اچھا، بعض لوگ اعتراض کرتے ہو داتا صاحب کیوں کہتے ہو؟ ان کا نام تو علی حجویری، علی کہا کرو، داتا صاحب کیوں کہتے ہو؟ داتا کا مطلب ہے دینے والا، تو دینے والا تو رب ہے، رب کی ذات دینے والی ہے، تو انہیں داتا صاحب کیوں کہتے ہو؟ اچھا، میں آپ کو قرآن سناتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیا رب فرماتا ہے؟ اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آئے اللہ میرے والدین کو بخش دے، جو میرے رب، اللہ نے والدین کے لیے رب کا لفظ لگایا، رب ارحمہما، اس کا مطلب ہے پالنے والا، یہاں میننگ ہوگی والدین کے لیے پالنے والا، اور رب والدین کے لیے رب کا لفظ لگاتا ہے۔ اچھا، ایک اور قرآن کی آیت ملتی ہے، شکر ہم کس کا ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ رب تو ہمیں تعلیم کو چھوڑ دیتا ہے، رب فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، الی المصیر۔ تو رب تو فرماتا ہے والدین کو رب، اور ہم داتا صاحب کو داتا کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مشرک ہو گئے۔ اور بھائی پھر رب پر بھی فتویٰ لگاؤ
رب تو والدین کے لیے رب کا لفظ لگا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی داتا تو اللہ ہے, تو داتا علی حجی ویری نو کیوں کہندے ہو؟ تو رب تے پھر رب ہے نا, رب کیوں والدین نو رب کہندا ہے؟ تو یہ باتیں جو ہے نا یہ سمجھنے والی باتیں ہیں, یہ علم سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, والدین رب ہیں, پالتے ہیں, پرورش کرتے ہیں, اللہ انہیں طاقت دیتا ہے. اصل پالنے والا, حقیقی پالنے والا رب ہے. اللہ کی ذات حقیقی پالنے والی ہے, وہ اپنے بندوں کو بھی کچھ طاقت دیتا ہے کہ وہ پالے. اچھا بندہ مرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, یار ملک الموت علیہ السلام نے اینو بھی نہیں چھڑیا, تے موت تے رب دیندا تے ملک الموت علیہ السلام دا نام کیوں لینے؟ مارتا کون ہے؟ قرآن میں رب نے فرمایا کہ ملک الموت علیہ السلام مارتے ہیں. تو بھائی مارتا تو رب ہے, تو ملک الموت علیہ السلام مارتے ہیں, تو پتہ یہ چلا کہ اللہ طاقت دیتا ہے ملک الموت علیہ السلام کو مارنے کی. تو اسی طرح اگر بندہ مدد کرے تو رب طاقت دیتا ہے مدد کرنے کی. تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے نا, اگر ان کی آپ کتاب پڑھیں نا کشف المحجوب, تو اس میں تو یقین مانے اگر ہم پڑھیں تو یہ ملانگ تلانگ یہ جو بنے پھرتے ہیں نا ڈنڈے لے کر ہرے چولے پہن کر, ان کو تو سمجھے داتا صاحب نے بالکل نکال دیا ہے. کشف المحجوب میں تعلیمات ہی اور ہیں. کشف المحجوب پڑھیں تو قرآن پڑھنے کی تعلیمات ہیں, دینی علوم پڑھنے کی تعلیمات ہیں, حدیث پاک پڑھنے کی تعلیمات ہیں. داتا صاحب نے مسجد بنائی تاکہ لوگ نماز پڑھیں, تاکہ لوگ قرآن پڑھیں. آج 1000 سال گزر گئے داتا صاحب کو دنیا سے پتہ کیے ہوئے, مگر ان کے مزار پر جائیں تو بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. یعنی یہ اللہ کے ولی جب دنیا میں ہوتے ہیں تب بھی لوگوں کو نمازی بناتے ہیں, تب بھی لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. دنیا سے جب جاتے ہیں, جانے کے بعد بھی قیامت تک لوگوں کو نماز اور قرآن پڑھاتے رہتے ہیں. لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب ہم پڑھنا, بڑی کرامتیں ہیں, بڑی باتیں لکھی ہیں. اور اس میں جو مین لب لباب ہے نا وہ یہ ہے کہ کرامت کالا علم, پیلا علم, چٹا علم سیکھنے سے نہیں آتی. کرامت ملتی ہے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے سے. کرامت ملتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے. داتا صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے تابعی کا. ایک ہوتا صحابی جس نے حضور علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا, اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی. اور جس شخص نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اسے کہتے ہیں تابعی. ایک تابعی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تابعی اللہ کی عبادت کرتے, صبح فجر سے لے کر عصر تک ملاقات نہ کرتے, پہاڑوں کے پیچھے تنے تنہا رب کی عبادت میں مصروف رہتے. انہوں نے بکریاں پال رکھی تھیں, بکریاں چرتی تھیں, یہ نوافل پڑھتے تھے. ایک شخص کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان سے ملاقات کروں. ملاقات کے لیے آیا, آپ نوافل پڑھ رہے تھے, فارغ ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا میں تو اس وقت ملاقات نہیں کرتا, تم کیوں آئے؟ حضور معذرت خواہ ہوں, اب آ گیا ہوں تو ملاقات کر لیجیے, آپ کی مہربانی, اب اللہ کے نیک بندے. تو ملاقات ہوئی. اس نے عرض کی علی جا آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیا بکریوں کو چرا رہا ہے. بھیڑیا تو بکریوں کو کھا جاتا ہے, یہ بھیڑیے اور بکریوں کی دوستی کب سے ہو گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی تب سے بھیڑیے نے بکریوں کے ساتھ صلح کر لی. تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے جو داتا صاحب نے بیان کی. اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ فقیری یہ نہیں کہ تم چولے پہن لو, پھٹے پرانے کپڑے پہن لو اور میدان میں آ جاؤ, یہ فقیری نہیں ہے. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے کشف المحجوب میں. داتا صاحب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب سے دعا کرتے تھے, اے مولا مجھے مال عطا فرما. ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین, پہلے خلیفہ, اے اللہ مجھے مال عطا فرما مگر مال کی محبت نہ دینا. داتا صاحب فرماتے ہیں کشف المحجوب میں کہ مال کا ہونا یہ فقیری نہیں, مال ہونا مگر مال سے محبت نہ ہونا یہ فقیری ہے. اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کا واقعہ لکھتے ہیں داتا صاحب کشف المحجوب میں
دہلی میں ان کا مزار ہے، سیدنا قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ. آپ خواجہ معین الدین چشتی سنجری علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں. مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے قطب الدین بختیار کاکی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے قطب الدین یہ کیا، یہ پھٹے کپڑے کیوں پہنے، یہ فقیری نہیں ہے، اپنا انداز ایسا نہ بنو کہ لوگ سمجھیں یہ ضرورت مند ہے تمہیں چولا پیش کر دیں. اگر کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے تو یہ تو اللہ کی نعمت کا اظہار ہے نا. اگر اچھی گاڑی ہے، اچھا لباس ہے، اچھی جوتی ہے، اچھا رہن سہن ہے، تو یہ کوئی غلط عمل نہیں ہے. اور اس میں فقر کس طرح آئے گا کہ فقر کا تعلق دل سے ہے. آدمی کپڑے اچھے پہنتا ہے، سواری اچھی ہے، رہن سہن بہت اچھا ہے، مگر ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں نا کہ مال کو باندھی بنا کر رکھو، غلام بنا کر رکھو، مگر دل میں جگہ نہ دو. ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کا بزنس تھا. خادم آیا، حضور مال تجارت آ رہا تھا، وہ غرق ہو گیا ہے، اطلاع آئی ہے غرق ہو گیا ہے. آپ نے آنکھیں بند کی اور کہا الحمدللہ رب العالمین. کافی دیر کے بعد وہی شخص آیا، کہنے لگا حضور اطلاع غلط تھی، مال تو پہنچ چکا ہے. آپ نے پھر آنکھیں بند کی اور کہا الحمدللہ رب العالمین. یہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضور یہ کیا بات ہوئی، مال غرق ہونے کی اطلاع پر بھی آپ رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور مال پہنچ جانے پر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم نے مجھے بتایا کہ مال غرق ہو چکا ہے تو میں نے دل کا جائزہ لیا، وہ دل میں غم تو نہیں تھا، دل بیٹھا تو نہیں جا رہا تھا، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، دل نارمل تھا، اپنی کنڈیشن بالکل نارمل کنڈیشن پر تھا، بالکل سیٹ تھا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور جب تم نے مال کے ملنے کی اطلاع دی پھر میں نے دل کا جائزہ لیا کہ دل میں کوئی بہت زیادہ لڈو تو نہیں پھوٹ رہے، بہت خوشی کے آثار تو نہیں، تو دل پھر بھی نارمل کنڈیشن میں تھا، تو بھی میں نے رب کا شکر ادا کیا. پیارے اسلامی بھائیوں، جو مال ہے نا، مال کی اگر زکوٰۃ پوری ادا ہو، غربا پر، اپنے رفقا پر، پڑوسیوں پر خرچ ہو، تو یہ مال نقصان دہ نہیں ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی یاد تازہ کرے گا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال کی یاد تازہ کرنے والا مال ہے. ہاں، جیسے قرآن میں رب نے فرمایا لَهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں غافل رکھا حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہیں، صرف مال کی تسبیح پڑھتے ہیں. یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے. داتا صاحب علیہ رحمہ کی کتاب کشف المحجوب اگر آپ پڑھیں تو آپ جو فقیری کی تعریف لکھتے ہیں نا، وہ یہی ہے کہ مال کو دل میں جگہ نہ دو، ہاں حاصل کرو، اگر اس کے حلال نہیں کماؤ گے، کام کاج نہیں کرو گے تو پھر ظاہر بھیک مانگو گے. جس طرح یہ ملنگ تلنگ بن کر درباروں پر ڈیرے لگا کر بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ، الٹے سیدھے دم کرتے ہیں اور تعویذ بنا کے دیتے ہیں، ان کو چاہتے ہی نہیں ہے. تعویذ جائز ہے مگر قرآن و حدیث کے مطابق لکھا جائے. یہ ملنگ تلنگ ان کو غسل کے فرائض نہیں آتے، وضو کے فرائض نہیں آتے، نماز کے فرائض نہیں آتے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ان کو کیا پتہ تعویذ کس طرح لکھا جاتا ہے. یہ 2 نمبری ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے، رزق حلال بھی کمائے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں داتا صاحب کے صدقے اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے اور صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. داتا صاحب علیہ رحمہ نے یہاں لاہور میں آ کر مسجد بنائی، قرآن پڑھایا، دین کا علم سکھایا، اور یہی ولایت کی شان ہے.